الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو بہت ہی اہم اور انفارمیٹیو ہے کہ کیا اسلامی ملک کے اندر غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے فقہائے اسلام اسلامی ملک کے شہروں کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یعنی اسلامی ملک کے جو شہر ہیں اس کی تقسیم 3 طرح سے کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو اسلامی ملک یا اسلامی شہر کیا وہ نئے سرے سے مسلمانوں نے آباد کیا ہے یا طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر اس کو فتح کیا ہے۔ یاد رکھیں، پہلی قسم ہمارے فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ اسلامی ملک اور اسلامی شہر نئے سرے سے مسلمانوں نے آباد کیا ہے تو پھر اس کے اندر تمام امت کا اجماع ہے، تمام امت کے فقہاء علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس شہر کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو نئے طریقے پر اور اپنی عبادت گاہ نئے سرے سے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ ایما مصر مسرتہ العرب، کہ وہ شہر کہ جس کو مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے اندر وَلَا يَضْرِبُ فِيهِ نَاقُوسًا وَلَا يَشْرَبُ فِيهِ شَرَابًا، فرمایا کہ نہ تو اس کے اندر ناقوس بجایا جائے گا، نہ شراب پی جائے گی، اور نہ ہی اس کے اندر غیر مسلم اپنے عبادت خانے تعمیر کریں گے، نہ تو کوئی کلیسا بنایا جائے گا، نہ کوئی کنائس بنایا جائے گا، یعنی کہ غیر مسلم کسی طرح کا بھی اس کے اندر نئے سرے سے اپنا عبادت خانہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ ہے پہلی قسم کہ جو شہر مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہے اس کے اندر تمام مسلمانوں کے علماء متفق ہیں کہ نئے سرے سے اس کے اندر عبادت خانہ تعمیر کرنا غیر مسلموں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری قسم علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ شہر تلوار کے زور پر فتح کیا گیا، تلوار کے زور پر اس شہر کو آباد کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء کا اجماع ہے کہ اس شہر کے اندر جو اسلامی شہر ہے، جو تلوار کے ذریعے فتح کیا گیا، اس کو آباد کیا گیا، اس شہر کے اندر نئے سرے سے غیر مسلم اپنی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو ان کی پرانی عبادت گاہیں ہیں، پرانے ان کے گرجا گھر ہیں، کلیسا ہیں، اس کے بارے میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کو بھی گرا دیا جائے گا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی کہ فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ اس کو گرایا تو نہیں جائے گا، لیکن جو ہے اس عبادت خانے کو جو غیر مسلموں کا ہے اس کو مسلمان اپنے استعمال کے اندر لے کر آئیں گے، یعنی کہ جو اپنے مسلمانوں کے کام ہیں وہ سر انجام دیں گے اور اپنے استعمال میں اس کو لے کر آئیں گے۔ یہ بات ہدایہ کے اندر، شرع عنایہ کے اندر موجود ہے۔ تیسری قسم کہ وہ شہر اگر صلح کے معاہدے سے آباد کیا گیا ہے، یعنی کہ معاہدہ ہوا، صلح ہوئی ہے
پھر اس شہر کو فتح کیا گیا، اس کو آباد کیا گیا، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو ان کے پہلے کے عبادت خانے ہیں ان کو تو گرایا نہیں جائے گا، بلکہ اگر جو ہے وہ گر جائیں تو غیر مسلموں کو اجازت ہوگی کہ وہ ان کو تعمیر کر لیں، یعنی کہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کی تعمیر ہو سکتی ہے، ان کی مزید جو ہے اس کو اپنا دیواریں وغیرہ یا اس کو تیار کرنا ہے، پرانا ہو گیا ہے تو وہ اس کو تیار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، اس کے اندر عبادت کر سکتے ہیں، اس کو قائم رکھیں گے، گر گیا تو اس کو نیا بنائیں گے، لیکن نئے عبادت خانے بنانا اس شہر کے اندر، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر صلح اس شرط کے اوپر ہوئی تھی کہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم اپنے نئے عبادت خانے بھی بنائیں گے، اگر تو اس شرط کے اوپر صلح ہوئی تھی تو پھر بھی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اس شہر کے اندر اپنے نئے عبادت خانے بنا سکتے ہیں، نئے عبادت خانے بنا سکتے ہیں، اور اگر اس شرط کے اوپر صلح ہوئی ہے کہ جو پہلے کے ہیں وہ موجود رہیں گے، نئے نہیں بنائے جائیں گے، تو پھر ان کو اجازت نہیں ہوگی، جیسا کہ رد المختار کے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے کہ جب شام فتح ہوا تو اہل شام سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے اوپر صلح کی کہ ہم اس شہر کے اندر داخل ہوں گے اور اس شہر کی جو عبادت گاہیں غیر مسلموں کی ہیں ان کو نہیں گرائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، اور نئی عبادت گاہیں وہ ہم تیار نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس بات کے اوپر آپ نے صلح کی، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر صلح اس بات کے اوپر ہو جائے کہ نئے سرے سے نہیں بنانے دیں گے تو پھر نہیں بنائی جائیں گی، اگر صلح اس بات کے اوپر ہو گئی کہ بنانے دیے جائیں گے، اجازت ہوگی، تو پھر ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تین قسمیں جو ہے ہمارے فقہائے اسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم سماعت فرما لیں کہ جو اسلامی ملک نئے سرے سے مسلمانوں نے آباد کیا ہے، نئے سرے سے، تلوار کے زور پر، صلح کی شرط پر نہیں، بلکہ نئے سرے سے ایک شہر، ایک ملک تیار کیا گیا، آباد کیا گیا، اس کے اندر بالکل بھی کسی طرح کی اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلم اپنے عبادت خانے اس کے اندر تعمیر کریں، یہ اجازت نہیں ہے۔ تمام مذاہب کے علماء اس کے اوپر متفق ہیں۔ اور دوسری قسم کہ جو تلوار کے زور پر فتح کیا گیا ہے، اس کے اندر اگر پہلے سے عبادت گاہیں موجود ہیں غیر مسلموں کی، ان کو شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں گرا دیا جائے گا۔ احناف، امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں گرایا جائے گا، بلکہ مسلمان اپنے استعمال میں لے کر آئیں گے۔ اور تیسری قسم کہ جو صلح کے معاہدے پر، شرط کے اوپر جو ہے وہ شہر آباد کیا گیا ہے، اس کو فتح کیا گیا ہے، تو اس کے اندر پرانی عبادت گاہیں گرائی بھی نہیں جائیں گی، اور اگر گر جائیں تو اجازت ہوگی کہ کفار لوگ اس کو نئے سرے سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ نئی تعمیرات ان کے عبادت خانوں کی، اس کے بارے میں اگر شرط لگائی گئی ہے تو پھر تعمیر کرنے دیا جائے گا، اور اگر شرط اس بات کی ہے کہ نہیں تعمیر کیے جائیں گے پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ہمارا ملک پاکستان یہ پہلی قسم کے اندر آتا ہے، ہمارا ملک پاکستان پہلی قسم کے اندر آتا ہے کہ یہ اسلامی سلطنت نئے سرے سے مسلمانوں نے اس کو آباد کیا ہے، اور اسلام کے نام پہ آباد کیا ہے، اسلام کے نام پہ اس کو آباد کیا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو پرانی عبادت گاہیں ہیں غیر مسلموں کی، اس کے بارے میں ہمارے اس علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ برقرار رکھی جائیں،
उन के अंदर उनकी आबादियों में जहाँ जहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं वो उसको तामीर भी कर सकते हैं, अपनी इबादत भी कर सकते हैं, लेकिन नए सिरे से उनको किसी तरह भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अपने मंदिर, अपने गिरजाघर, कलीसा, अपने इबादत खाने वो तामीर करें। इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक इस्लामी रियासत है और इस्लाम के नाम पे बनी है और नए सिरे से इसको आबाद किया गया है। बाकी ये है कि गैर मुस्लिमों के हकूक़ हैं, अक़लियतों के हकूक़ हमारे इस्लाम ने बयान किए हैं। एक ज़िम्मी काफिर है, वो इस्लामी मुल्क के अंदर रहता है, दारुल इस्लाम में रहता है, तो उसके बारे में हुक्म ये है कि इस्लामी हुकूमत उसकी हिफाजत करेगी, उसकी माल की, उसकी जान की, उसके अहलो अयाल की, और अगर कोई मुसलमान उसको कत्ल करता है तो मुसलमान हराम काम करता है और जहन्नम में जाने वाला काम करता है। लिहाजा अगर कोई ज़िम्मी काफिर जो है इस्लामी मुल्क के अंदर रहता है तो उसको बाकायदा तौर पे सहूलतें दी जाएंगी, तिब्बी सहूलतें भी उसको दी जाएंगी, और कई मौक़े ऐसे भी हैं कि जो हकूमती या सरकारी मुलाजमत कुछ मकामात के ऊपर उसको देने की इजाज़त भी दी गई है, यानी कि बाकायदा उनके हकूक़ हैं। जैसा कि हमारे इस मुल्क के अंदर ऐसा ही होता है कि जो अक़लियतें हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो ईसाई हों, हिंदू हों, वो अपनी अपनी आबादियों के अंदर अपने तरीक़े के मुताबिक अपनी इबादत करते हैं। उनके कलीसा, उनके जो है गिरजाघर मौजूद होते हैं, उनको बाकायदा तौर पे जो उनका ख़ास दिन होता है उसकी इजाज़त दी जाती है और वह अपनी खुशियों के अंदर शरीक होते हैं। तो हमारा इस्लाम जो है उनको मना नहीं करता, हमारे मुसलमान उनको तंग नहीं करते हैं। तो ये तमाम बातें हमारे इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, हमारे इस्लाम में वुसअत है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इस्लाम के ऊपर जो है तान करें और मुसलमानों के ऊपर, उलमा के ऊपर कि इतनी सख्ती इस्लाम के अंदर क्यों है, तो ये हमारी गलत फहमी है। वरना हम देख सकते हैं कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसके अंदर जो गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं, उनकी आबादियां हैं, उनके अंदर उनको अपने अपने मजहबी जो उनकी रसूमात हैं वो करने की इजाज़त हुआ करती है। तो ये हमारा इस्लाम है और हमें अपने इस्लाम की जो अहमियत है इसको उजागर करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि दीन इस्लाम ही अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर प्यारा और पसंदीदा मज़हब है। कुरान पाक में फरमाया गया कि वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, कि जो दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा तो फलन युक़बल मिन्हु, वो उसे कबूल नहीं किया जाएगा, वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। अगर हम अपने सलातीन को देखें, अपने अकाबिर बुजुर्गान दीन को देखें, जो हमसे पहले हमारे मुसलमान बादशाह, सुल्तान, सलातीन गुज़रे हैं, अगर हम उनकी तारीख़ पढ़ें तो पता चलता है कि वो लोग तो मंदिरों को गिराने के लिए आए थे, जहाँ पर उनको पता चलता कि यहाँ पर शिरकिया अफ़आल हो रहे हैं और लोगों के जहनों के अंदर एक बुतों की मोहब्बत आ गई है, बुतों का तसव्वुर ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमारे सलातीन, हमारे सुल्तान, बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन वहाँ पर आकर उन बुतों को गिराया करते थे, क्योंकि मंदिरों के अंदर बुत रखे जाते हैं और हमारे इस्लाम ने तो बुतों को गिराने का हुक्म दिया है। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे में आता है कि 415 हिजरी
415 ہجری کا واقعہ کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ ہندوستان کے اندر سومناتھ کا مندر ہے۔ سومناتھ ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کے اندر ایک مندر بنایا گیا تھا اور بہت بڑا بت اس کے اندر رکھا گیا تھا، اور وہاں کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ جب کوئی ہندو مر جاتا ہے تو اس کی روح سومناتھ کے مندر میں چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے حکم ملتا ہے کہ جہاں پہ اس روح نے جانا ہوتا ہے نیا جسم تیار کرنا یا کسی اور جسم کے اندر اس نے چلے جانا ہے۔ اس طرح کے تصورات تھے۔ دریا کے اندر طغیانی آتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو تصور یہ تھا کہ جب جو ہے سومناتھ کا مندر اور اس کا جو بت ہے وہ چاہتا ہے تو طغیانی آ جاتی ہے، نہیں چاہتا تو دریا کا پانی ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح کے غلط قسم کے نظریات تھے کہ جو بت سلطان محمود غزنوی نے توڑے ہیں، تو نظریہ یہ تھا کہ سومناتھ کا جو بڑا بت ہے وہ ان بتوں سے ناراض ہوا تو اس لیے وہ توڑ دیے گئے۔ تو یہ غلط قسم کے نظریات تھے۔ سلطان محمود غزنوی 30,000 کا لشکر لے کر اس مندر کو اور اس بت کو توڑنے کے لیے ہندوستان غزنی سے تشریف لے کے آئے تھے، 30,000 کا لشکر۔ اور پھر جب مسلمان اس سومناتھ کا دیواروں کے اوپر جب چڑھے تو آگے سے آوازیں آئیں کہ واپس چلے جاؤ، ہمارا جو سومناتھ ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن مسلمان اپنے لیڈر کے پیچھے اس کی ہدایات کے مطابق آگے بڑھتے گئے اور بالآخر وہاں تک پہنچ گئے، اور جتنے بھی حتیٰ کہ یہاں تک بتایا گیا کہ 3 دن تک جنگ جاری رہی، خون ریزی ہو گئی، بہت زیادہ خون بہہ گیا۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں، تو آپ ایک طرف گئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی جو اس زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کا جو جبہ مبارک تھا وہ ایک طرف رکھ کے سلطان محمود غزنوی نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، سربا سجود ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دوبارہ حملہ کیا جائے۔ تو جب وہ لشکر حملہ آور ہوا تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور اس مندر تک پہنچ گئے اور اس بت کو جا کے گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر وہاں پر سونا چاندی جواہرات بہت ساری چیزیں جو وہاں پر لگی ہوئی تھیں، جواہرات تھے، سونا چاندی تھا، اور ہندوؤں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو سومناتھ کا یہ بڑا بت ہے اس کو چھوڑ دو، تو جتنا سونا چاندی لینا چاہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں تاریخ کے اندر بت فروش ہو کر لکھا جاؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ تاریخ بتائے کہ سلطان محمود غزنوی بت شکن تھا، بتوں کو توڑنے والا تھا، نہ کہ بتوں کو فروش کرنے والا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت بھی اس بت کو توڑا، اس کو پارا پارا کر دیا اور سونا چاندی اس کو وصول نہیں کیا، اور تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوا دیا کہ میں بت فروش نہیں ہوں بلکہ بت شکن ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بتوں کو گرانے آئے تھے، توڑنے آئے تھے، ان کو ختم کرنے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ بتوں کو جوڑنے کے لیے اور مندر بنانے کے لیے۔ تو مندر بنانا، یہ تعمیر کرنا، یہ کوئی اسلام کے اندر پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام تو بتوں کو توڑنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بھی دین اسلام ہی ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا تو فرمایا گیا کہ وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں
اللہ کریم اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔